تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی 277 آیات کی تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 278 سے آگے تفصیل بیان ہوگی۔ سب سے پہلے شان نزول، پھر انشاءاللہ تفصیل۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اس واقعہ میں نازل ہوئی کہ جب سود حرام ہو گیا، اسلام نے قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ سود حرام ہے، تو دو قبیلے تھے عرب میں، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مغیرہ۔ ان کا زمانہ جاہلیت میں آپس میں سود کا لین دین ہوتا تھا۔ تو قبیلہ بنو ثقیف کے 4 آدمیوں کا ابھی کچھ سود باقی تھا، لینا تھا انہوں نے بنو مغیرہ سے۔ تو جب سود حرام ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید آئندہ کے لیے سود حرام ہے، جو بقایا جات ہیں تو ان کی اجازت ہے وہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا بنو مغیرہ سے ہمارے بقایا جات ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب بقایا جات کا کیا مطلب ہے، بس جاری ہے۔ تو اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس وقت یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام حج فرما کے مدینہ میں واپس تشریف لے آئے تھے اور وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو گورنر بنایا تھا مکہ پر۔ تو انہوں نے گورنر کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، کہ اس طرح اختلاف ہو گیا دو قبیلوں میں۔ تو یہ آیات نازل ہوئی اور یہ کہا کہ اصل مال تو تمہیں ملے گا، جو تمہارا اصل مال ہے نا، جو تم نے قرضہ دیا ہوا تھا وہ تو ملے گا، لیکن جو سود اس کے اوپر مقرر ہوا تھا وہ نہیں ملے گا، وہ ختم، وہ کیا ہو گیا ختم۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگوں کے بقایا جات سود ہیں وہ سب ختم ہیں، واپس نہیں ملیں گے، ورنہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، جو بہت زیادہ تھا لوگوں کے ذمہ، بڑی رقم تھی وہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب ختم ہے، اب بقایا سود جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ایک بنیادی چیز ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر ہر حکم کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے۔ جب ڈر ہی نہ ہو تو پھر انسان ہر حرام کام کرتا ہے، ہر غلط کام کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ یہ فرما دیا جو سود بقایا رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا تو جو پہلے سود ہے وہ چھوڑ دو، اب وہ بقایا جات نہیں ملیں گے تمہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو، کیا مطلب سودی لین دین اب بھی تم اس سے باز نہ ہو، ہیں جی، جب حرام ہو چکا ہے پھر بھی سود لینے سے باز نہ ہو، تو پھر سن لو کہ جو آدمی ایسا کرے گا، سود لے گا دے گا، تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کیا ہے جی؟ اعلان جنگ ہے۔ اب کتنے سخت وعید ہے۔ جو بندہ سود لیتا ہے، ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے تھوڑی دیر کے لیے، جو بندہ سود لیتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ سے جنگ کر کے بچ جائے، رسول اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے وہ بچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی بستی والے، کوئی علاقے والے یا کوئی آدمی اگر سودی معاملہ کرتا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی بات نہیں آتا، تو پھر اسلامی حکومت اس کے خلاف لڑائی کرے گی، اس کے ساتھ جنگ کرے گی۔ ایسے باغیوں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی، اور بالکل باغیوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اسلامی قانون نہیں ہے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ سودی معاملے کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں تو اس کی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب یہ معاملہ پتہ چل جائے کہ بھی سود اللہ نے حرام کر دیا، اور سود کیا ہے اس پر میں نے آپ کے سامنے تفصیلی درس دے دی ہے، تو جو بھی سود کی قسم ہو تو وہی اس سے بچنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، یہاں واضح طور پر فرما دیا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھئی اگر تم باز آ جاؤ گے اصل مال تمہیں ملے گا، لیکن سود تمہیں نہیں ملے گا، تاکہ تمہارے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہ ہو کہ تمہارا اصل مال بھی ہڑپ ہو جائے، نہیں، وہ تمہیں ملے گا۔ اور تم بھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو کہ بھی قرض دے کر اس سے سود کا مطالبہ کرو، ایسا نہ کرو، اصل مال اپنا لے لو لیکن ساتھ اوپر زیادتی کا مطالبہ نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ آپ کی توجہ ہے میری طرف، بات یہ عرض کرنی ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ سودی معاملہ کرے اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا،
حدیث قدسی ہے جی صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمن کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. یہ دو گناہ ہیں، ایک سود والا اور ایک اولیاء اللہ سے دشمنی والا. اور آج یہ گناہ بہت زیادہ ہے، سود بھی بہت زیادہ لوگ آج کل سود معاملے میں بہت کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ بزرگان دین کو بھی بہت زیادہ ستایا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے بھی بدبخت ہیں جو اللہ کے ولی دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر بھی الزام لگانے سے لوگ باز نہیں آتے، تہمتیں لگانے سے باز نہیں آتے. اور کئی لوگ اللہ کے نیک بندے جو زندہ ہیں ان کو بھی اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو یہ بڑا سخت گناہ ہے. پھر آگے ایک ترغیب دی، ایک نیکی کی ترغیب دی، اچھے کام کی. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، جو وقت مقرر ہوا اس پہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ مہلت دے دو اسے. کچھ ہے تو جو ہے حضرات آخری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، تم نے اسے قرضہ دیا ہے اور وقت مقررہ پہ وہ واپس نہیں کر سکتا، تو اسے مزید مہلت دے دو، یہ تمہاری نیکی ہوگی. بات سمجھا رہی ہے؟ اگر تم قانوناً اسے لے لو جی عدالت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، تو جائز ہے، لیکن اگر تم اس کو مزید مہلت دے دو تمہاری نیکی ہے. اور فرمایا اگر یہ سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ غریب ہے بیچارہ تو معاف کر دو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا. کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا، اور تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. تم یہ نہ سمجھو کہ میرا مال ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. وہ بہت گناہ گار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھا ہے جی. تو جب کوئی بندہ اس سے قرضہ لینے کے لیے آتا، قرضہ دے دیتا، پھر اگر یہ دیکھتا کہ یہ تنگ دست ہے، وقت پہ نہیں دے سکتا، تو اسے مزید مہلت دے دیتا. بات سمجھا رہی ہے؟ اسے مہلت دے دیتا. اور اگر پھر وہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو اسے بالکل ہی معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، چل میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. بس نیت کی بات ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بندہ نیت صحیح کر لے، ایک بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ صدقہ خیرات ہو جائے گا تمہاری طرف سے، اور اس کا بیدر انشاءاللہ قیامت والے دن ملے گا. اچھا جی، آپ ان آیتوں کا ترجمہ سنیں پھر اصل بات سمجھ آئے گی. یہ تو میں نے خلاصہ عرض کیا نا، آپ ترجمہ سنیں پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. جی اگر تم ایمان والے ہو نا، تمہارے دل میں کلمہ ہے، تو پہلے جو سود رہ گئے وہ چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا، بس اگر تم ایسا نہ کرو کہ سود لینے دینے سے بعد نہ آؤ، تو پھر کیا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان سن لو لڑائی کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی ہے جی. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو ہے جی، باز آ جاؤ، تو پھر یہ ہوگا کہ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں اصل مال تمہارے ملیں گے. لا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، ولا تظلمون، اور نہ تم کسی پر ظلم کرو ہے جی، نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا نہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر مہلت دے دو کچھ آسانی تک ہے جی، اس کے بندوبست ہو جائے، اس کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے تو اسے مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بالکل صدقہ خیرات ہی کر دو، یعنی اسے معاف ہی کر دو، تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو ہے جی، اس بات کو جان لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اگر تم معاف کر کے صدقہ خیرات کی نیت کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے